اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب جاری ہے۔ ہماری دماغی کیفیت کہ ویکسین نہیں لگائیں گے، سازش ہے، یہ سب چیزیں مل کر یہ پورا جو ایکو سسٹم ہے ہمارا ہیلتھ کا، وہ انسانوں کو مریض بنانے کی فیکٹری ہو گئی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ آج جب آپ ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہاں ایسا لگتا ہے کہ کوئی سیاسی جلسہ چل رہا ہے۔ ایک ازدحام ہے لوگوں کا، ایک ریلا ہے جو آ رہا ہے بیماروں کا، اور ایک ریلا ہے جو باہر جا رہا ہے۔ 30 سے 35 مریض ایک ڈاکٹر نے ایوریج دیکھنے ہوتے ہیں دن میں، وہ 350 مریضوں کو دیکھتا ہے۔ تو 8 گھنٹے 7 گھنٹے لوگوں کو اسپتال میں گزارنا پڑے۔ اور یہ صرف سرکاری ہاسپٹل کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی گورنمنٹ تو بہت خراب ہے، تو گورنمنٹ اپنا کام صحیح نہیں کرتی، لاپرواہ ہے، اس لیے وہاں پر اسپتالوں میں رش ہے۔ میرے ساتھ آپ پاکستان کے کسی بہت زیادہ فیس لینے والے ہاسپٹل میں چلیں، اس کی ایمرجنسی میں چلیں، میں لے کے چلتا ہوں آپ کو، آپ کی 3 گھنٹے 4 گھنٹے سے پہلے باری آ جائے۔ میں روزانہ اس فون پہ کال ریسیو کرتا ہوں پرائیویٹ ہاسپٹل سے کھڑے ہوئے لوگوں کی کہ ہمیں 3 گھنٹے ہو گئے 4 گھنٹے ہو گئے، بیڈ نہیں مل رہا، وینٹیلیٹر نہیں مل رہا، ڈاکٹر نہیں مل رہا، کسی کو کال کر دیں پلیز۔ یہ ہمارے ملک کے ہسپتالوں کا نظام ہو گیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک وقت میں بہت سارے لوگ بیمار پڑ رہے ہیں، آپ بیڈز ایڈ کرتے چلے جا رہے ہیں، ہسپتال بناتے چلے جا رہے ہیں، وہ پہلے دن ہی جو ہے آبسلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقہ کار پہ چل کر ہم لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے، اس ڈیزاسٹر کو نہیں بچا سکتے۔ اور مائنڈ یو کہ یہ ہیلتھ کا نظام جو ہے، وہ ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے، وہ خدا نخواستہ یہ کولیپس ہوا تو یہ ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں ہے، یہ آپ کی اکانومی کو کولیپس کرنے کے لیے کافی ہے، یا آپ کی سیکیورٹی کو کولیپس کرنے کے لیے کافی ہے۔ اٹس اے سیکیورٹی ایشو، اٹس اے نیشنل اکانومک ایشو، اٹس ناٹ جسٹ این ہیلتھ ایشو۔ آج آپ دیکھ لیں کووڈ میں جن ملکوں کی اکانومی جو ہے وہ تباہ برباد ہوئی، وہ آج تک نہیں اٹھ پائے ہیں، وہ ابھی تک اسٹرگل کر رہے ہیں۔ تو اس فریجائل قسم کی اکانومی پہ یہ والا ہیلتھ برڈن، کہ یہ والا سک برڈن جو ہمارے اوپر ہے، اس پہ تو ہم بہت بڑے ڈیزاسٹر کو خدا نخواستہ نہ چھو جائیں، خدا نخواستہ۔ تو ضرورت اس بات کی تھی بہت پہلے، ہم سے بہت پہلے، اور آج تو ہے ہی، کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ انسانوں کو، پاکستانیوں کو مریض بننے سے بچایا جائے، مریض بنا کر ہسپتالوں میں ان کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ ان کو ان کے گھروں کے اندر، ان کی گلیوں میں، ان کے محلوں میں، ان کے صوبوں میں اور پورے ملک میں ان کو مریض بننے سے بچانے کا نام ہی ہیلتھ کیئر سسٹم ہے۔ ہمیں اس سک کیئر سسٹم سے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ جانا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے انسانوں کو مریض انسانوں کو مریض بننے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے احتیاطی ٹیکے لگائے جائیں، اس کے لیے ان بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگائے جائیں۔ اس طرح سے بچ سکتا ہے انسان۔ آج ہم حکومت پاکستان فری آف کاسٹ، 1 روپے بھی لیے بغیر 13 بیماریوں سے بچنے کے ٹیکے لگا رہے ہیں ہم، جس سے بچے، پہلے لوگ مرتے تھے ہزاروں کی تعداد میں، اب ان 13 بیماریوں میں نہیں مرتے۔ تو جو یہ ٹیکے لگا لے گا ان 13 بیماریوں میں مبتلا ہو کر ان کے بچے، اور وہ ہاسپٹل کا رخ نہیں کریں گے۔ امیجن کریں کہ یہ ٹیکے نہیں لگائیں تو آج جو رش ہے اسپتالوں میں، اس کے بعد اور کتنا ہوگا۔ ایک پولیو کی مثال ہے، پولیو کا جو وائرس ہے وہ پورے پاکستان میں موجود ہے، جہاں سے سیمپلز آ رہے ہیں وہ پورے پاکستان میں پولیو کا وائرس موجود ہے، لیکن پولیو کا کیسز کتنے ہیں؟ 30 اس سال، پچھلے سال 30 کیسز تھے۔ جس حساب سے پولیو کا وائرس موجود ہے، پاکستان میں 3 لاکھ کیسز آنے چاہیے ایک سال میں، 3 لاکھ۔ کراچی 3.5 کروڑ کی آبادی ہے، 12 کے 12 سیمپلز جو ہیں وہ پازیٹیو ہیں، تو 30,000 کیس تو کراچی سے آنا چاہیے، کیونکہ وائرس دشمن تو موجود ہے، کیس نہیں آیا کوئی۔ پاکستان سے 30 کیسز آئیں
3 لاکھ آنے چاہیے تھے, خدا نخواستہ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ ان 3 لاکھ بچے اس طرح بچ گئے کہ انہوں نے پولیو سے بچاؤ کے قطرے پی رکھے تھے, ورنہ دشمن تو موجود ہے تو بچ گئے. ابھی تو وائرس ختم نہیں ہو رہا, تو اس وائرس سے بچاؤ کے, اس جب وہ اٹیک کر رہا ہے اس سے بچاؤ کے ہم نے احتیاطی تدابیر کر رکھی ہے, بچ گئے. اسی طرح سے اور بیماریاں ہیں, پینے کا پانی ہے, انوائرمنٹ ہے, اور تمام چیزیں, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آج یہ جو گاڑیاں ایڈ ہو رہی ہیں, 4 ویلرز ایڈ ہو رہی ہیں, اور یہ دور دراز علاقوں میں جائیں گی, یہ انسانوں کو, یہ مریضوں کو دیکھنے نہیں جائیں گی, یہ انسانوں کے بچوں کو مریض بننے سے بچانے کی ادویات لے کر جائیں گے, یہ مریض بننے سے بچانے کے ٹیکے لگانے لے کر جائیں گے, تاکہ وہ پریشان ہو کر مریض بن کر نہ آئے. پاکستان میں 1,30,00,000 لوگ جو کہ غریب نہیں تھے, صرف اس ہیلتھ سک برڈن کی وجہ سے وہ سطح غربت سے نیچے چلے گئے, ایسی بیماریاں لگ گئیں. یہ آپ کی رپورٹ ہے, WHO کی رپورٹ ہے. 113 ملین 1,30,00,000 لوگ جو کہ غریب نہیں تھے, وہ ان بیماریوں کی وجہ سے غریب ہو گئے. گھر بک گیا, زمینیں بک گئیں, زیور بک گئے بیماری کی وجہ سے. تو بھائی پریشان ہو کر ہم 5 اسٹار قسم کے لگزریس فیسلٹیز کے ساتھ بھی ہاسپٹل بنا دیں, تو وہ ہوگا تو ہاسپٹل بنا دیں گے. آپ کو جو تکلیف ہوگی اس تکلیف سے تو نہیں دور کر سکتے آپ کو, آپ کی تکلیف تو جو ہے وہ اس کو ہونا ہے, آپ کو پین تو ہونا ہے. تو کوئی آج یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں بیمار پڑوں میں ہاسپٹل 5 اسٹار ہاسپٹل میں جاؤں گا؟ نہیں بھائی, آپ کو بیمار پڑنے سے دنیا اس کام پہ 15 سال کے بعد کوئی بھی کینسر سے نہیں مرے گا دنیا میں. اب رپورٹس یہ کہہ رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ کینسر سے بچاؤ کے لیے ویکسین آ گئی ہے, ویکسین لگا دیں گے تو لوگ کینسر میں نہیں مریں گے. لیکن شاید خدا نہ خواستہ پاکستان میں اس وقت بھی جب دنیا میں نہیں مر رہے ہوں گے, ہمارے یہاں مر رہے ہوں گے لوگ. کیوں بھائی؟ کیونکہ ہم جب کینسر کی ویکسین لگانے جائیں گے کہیں گے بھائی یہ جو یہودیوں کی سازش ہے, یہ بیرونی سازش ہے, یہ ہمارے خلاف آ رہے ہیں. یہ دماغ میں اگر رہے گی بات تو ہم یہاں آج جس طرح سے پوری دنیا میں پولیو ختم ہو گیا, ہمارے یہاں پولیو جو ہے وہ ابھی بھی موجود ہے. منتیں کرتے ہیں, جاتے ہیں, بتاتے ہیں بھائی کہ بچاؤ, تو وہ نہیں سمجھ میں آتی بہت سارے لوگوں کی بات. تو آج بھی پولیو افغانستان اور یہاں موجود ہے. تو میں ونس اگین I would like to thank once again to Gavi, to WHO, to the entire team and FDI and everyone, and all those who will be receiving these vehicles. I would request, use them with the responsibility, use them with the care, use them as if you use your own car, own vehicle, because that is the responsibility given it to you, and it should serve its purpose. It should take those, the way it has been conceived, the purpose it has been brought it for. We must fulfill those purposes, and that purpose is to use these vehicles and to reach out to those zero dose children here in Pakistan, to nooks and corners, and those who are the underprivileged people, kids there in Pakistan, and those who do not have the awareness. And we must take awareness with it. We must take the life with it. We must take some consoling kind of people, so those who could just convince, could talk, have the feeling on these vehicles. These vehicles should be used by those who really think that they are having some responsibilities to give back to the society, to their own people. So I would be very interested in knowing that 3 months down the line, what sort of differences have we made after using these vehicles? What we are today and how we're going to be in 3 months down the line. I would be very interested to know that. So with these, Dr. Liu, Depang, thank you so very much, you and your entire team, and to the Gavi and to everyone for contributing this very precious contribution for the people of Pakistan, for the kids of Pakistan. I, on behalf of the people of Pakistan, on behalf of the Prime Minister of Pakistan, and
On behalf of my entire ministry, I thank you once again. Thank you, Pakistan. Paindaba. اسلام آباد میں وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب جاری تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں بنیادی مراکز صحت پر ہی بیماری کی تشخیص اور علاج کرنا ہے۔ صحت کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کر رہے ہیں۔